واشنگٹن میں پاکستان کی شاندار سفارتی کامیابی بین الاقوامی جریدے کی جانب سے تعریف کی گئی ہے۔ پاکستان نے واشنگٹن میں خود کو ایک ناگزیر اور قابل اعتماد شراکت دار ثابت کر دیا۔ پاکستان کی مضبوط سفارتکاری امریکہ کے ساتھ تعلقات کو نئی سمت دیتی ہے۔ پاکستان نے علاقائی تنازع کو عالمی سفارتی فائدے میں بدل کر امریکہ میں اپنی اہمیت منوا لی ہے۔ بین الاقوامی جریدہ دی ڈپلومیٹ بھی پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کا معترف نظر آیا ہے۔ بھارت 50% امریکی ٹیرف اور صدارتی دورے سے محرومی کا شکار ہے۔ دی ڈپلومیٹ نے اپنے اس آرٹیکل میں یہ بھی لکھا ہے، پاکستان سے تنازع پر بھارت نے امریکی ثالثی کی پیشکش مسترد کر دی۔ امریکہ اور بھارت کے تعلقات گہری منجمد کیفیت میں داخل ہو گئے۔ صدر ٹرمپ نے پاکستانی آرمی چیف کو وائٹ ہاؤس میں مدعو کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے وائٹ ہاؤس کا دورہ کیا۔ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی گفتگو تجارت اور سرمایہ کاری تک پھیل گئی۔ دی ڈپلومیٹ کی جانب سے یہ بھی سامنے آ رہا ہے، پاک امریکہ انسداد دہشت گردی تعاون دوبارہ بحال ہو گیا۔ دی ڈپلومیٹ کی جانب سے یہ اہم ترین آرٹیکل جو کہ شائع ہوا ہے، اور اس میں پاکستان نے واشنگٹن میں خود کو ایک ناگزیر اور قابل اعتماد شراکت دار ثابت کر دیا ہے۔ یہ جریدہ، یہ آرٹیکل یہ بتا رہا ہے پاکستان کی مضبوط سفارتکاری امریکہ کے ساتھ تعلقات کو نئی سمت دی ہے۔ پاکستان نے علاقائی تنازع کو عالمی سفارتی فائدے میں بدل کر امریکہ میں اپنی اہمیت منوا لی ہے۔ جی ہاں، واشنگٹن میں پاکستان کی شاندار سفارتی کامیابی بین الاقوامی جریدے کی تعریف۔ پاکستان نے واشنگٹن میں خود کو ایک ناگزیر اور قابل اعتماد شراکت دار ثابت کر دیا۔ پاکستان کی مضبوط سفارتکاری امریکہ کے ساتھ تعلقات کو نئی سمت دیتی ہے۔ پاکستان نے علاقائی تنازع کو عالمی سفارتی فائدے میں بدل کر امریکہ میں اپنی اہمیت منوائی۔ بین الاقوامی جریدہ دی ڈپلومیٹ بھی پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کا معترف ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب میں جوائن کر چکے ہیں۔ حارث صاحب، کیسے دیکھتے ہیں پاکستان نے علاقائی بحران کو سفارتی فائدے میں تبدیل کیا ہے؟ یہ جریدہ بھی لکھ رہا ہے، آرٹیکل نے بڑا کھل کر تعریف کی ہے۔ دیکھیں، یہ خاص طور پہ ٹرمپ نے اور عاصم منیر کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان جو گفتگو سیکورٹی سے آگے بڑھ کر تجارت سرمایہ کاری کو بھی پھیلا دیا ہے، اور آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس جو خاص طور پہ جنہوں نے ثالثی کا کردار ادا کیا تھا، جس میں انڈیا نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، پاکستان نے کہا کہ یس ہی ہیز ڈن اٹ، اور اس کے بعد جو کوارڈ سمٹ میں جو ہوئی ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیں ہر جگہ پر پاکستان کو ریلیف نہیں، انڈیا کو انہوں نے زیادہ تر ملکوں کو 50% ٹیکس لگائے، لیکن پاکستان کو اس میں بھی انہوں نے بہت ریلیف دی ہے، یہ بھی انہوں نے خاص طور پر بات کی ہے۔ اور پھر جولائی 2025 سے پاکستان امریکہ کے درمیان ٹیرف کے کمی کا اہم تجارتی معاہدہ طے بھی پا گیا ہے، یہ اس نے ڈپلومیٹ نے خاص طور پہ کہا ہے۔ پھر امریکی کمپنیاں پاکستان کے مسائل میں طویل مدت سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہماری۔ اور اس کے بعد صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ امریکہ پاکستان مل کر بڑے تیل ذخائر کے لیے بہت زیادہ کام کریں گے، یہ ہمیں بہت اس سے بوسٹ ملے گا۔ F-16 طیاروں کے اپگریڈیشن کا اگر دیکھیں تو وہ بہت اچھے 2021 سے پاکستان ٹرائی کر رہا تھا، جو ابھی معاہدہ یہ ہمارا ہو گیا ہے۔ پھر 2026 میں پاکستان نے چین کے ساتھ سفارتی تعلقات کی جدید تحدید جو کی ہے اس میں بھی بہت ان کو امپرومنٹ ہوئی ہے۔ امریکہ نے برڈ لیبلیشن BLA کو اور مریض بریگیڈ کو آپ نے دیکھا، ان کو خاص طور پہ ان کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی، پولیٹیکل ڈپلومیسی، اور اس میں خاص طور پہ فیلڈ مارشل کے ان کا بہت بڑا کردار ہے، جس طریقے سے انہوں نے انڈیا کو شکست دی، پھر وہاں پر جا کے وائٹ ہاؤس میں جس طریقے سے کنونس کیا، لاجک سے بات کی، اینڈ دین نو ہی از فیوریٹ ٹرمپ کے، ہر جگہ وہ کہتے ہیں ویری فیلڈ مارشل، آئی لائک یو، گڈ گائے۔ ابھی بھی جب ڈیووس میں تھے فیلڈ مارشل کے دوسرے سامنے امپریشن دے رہے تھے کہ یس ہی از ون ہم لائک۔ آئی تھنک ان چیزوں کو دیکھیں تو اب پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ انڈیا ہمیشہ جی بریگیڈیئر صاحب بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اس وقت کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ عابد صاحب بہت شکریہ، سما کو آپ نے وقت دیا۔ پاکستان کی مضبوط سفارتکاری، عالمی جریدہ بھی اس کی تعریف کر رہا ہے، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، یہ پہلے جیسے آپ نے دیکھا فارن پالیسی میں بھی جو پاکستان کی ڈپلومیٹک اچیومنٹ ہیں ان کا ذکر کیا گیا تھا، نیشنل انٹرسٹ نے بھی ذکر کیا تھا، امریکن تھنک ٹینک بھی اس کا ذکر کر رہے ہیں، بلومبرگ نے بھی، یو نیم کوئی بھی آپ ڈپلومیٹ نے پہلے بھی اس پہ ایک سٹوری کی تھی۔ تو ایکچولی یہ جو ریئلٹی ہے جی، جس طرح سے دنیا کو نظر آ رہا ہے، اور یہ سارے وہ
میگزینز ہیں, ساری وہ پبلیکیشنز ہیں جو جیو پالیٹکس کو نہ صرف دیکھتے ہیں, اس پہ کمنٹ بھی کرتے ہیں, بلکہ جیو پالیٹکس کو سمجھنے کے لیے لوگ یہ ساری پبلیکیشنز, یہ سارا جو ہے اس کو پڑھتے بھی ہیں. سو وہ ظاہر ہے وہ خود بھی اپنے اس آرک سے, جو نالج کا آرک ہے یا جو ہیپننگ کا آرک ہے, یہ ساری پبلیکیشنز اس سے پیچھے بھی نہیں رہ سکتے, اور انہوں نے ریئلٹی چیک بھی دینا ہوتا ہے. تو یہ اٹس بیسیکلی ریئلٹی چیک جو دنیا کو وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان الحمدللہ وہ پاکستان نہیں ہے جو 1.5 سال پہلے 2 سال پہلے جس کو انڈیا کہتا تھا کہ ہم نے آئسولیٹ کر دیا ہے, جو ڈپلومیٹک آئسولیشن میں ہے, جس سے کوئی خدا نہ خواستہ بات نہیں کرنا چاہتا. وہ بھی ایک انڈیا کا اپنا ایک خواہش تھی جو اس کی شاید جو وہ چاہتا تھا, لیکن الحمدللہ ویسا نہیں ہوا, بلکہ اس کے بالکل برعکس آج پاکستان کی ریلیونس جو ہے وہ ڈپلومیٹک اسفیئر کے اندر انڈیا سے بہت زیادہ ہے. اور اس کا کریڈٹ ڈیفینیٹلی ہمارے فارن آفس کو جاتا ہے, ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو جاتا ہے, اور ملٹری ڈپلومیسی کے اندر ہمارے جو آرمی چیف ہیں ان کو جاتا ہے, کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے انگیج کیا, جس طریقے سے انہوں نے ایکچولی مارکا حق کے اندر ملٹری ڈپلومیسی کے تھرو وہ ساری کنٹریز جو کچھ ایک ہم سے ایک خاص قسم کا رسپانس چاہتے تھے, اس کو ایون انہوں نے کس طریقے سے وہ لائن ٹریڈ کی, اور بہت ہی ڈیکسٹریٹلی انہوں نے کس طرح سے ایک جو ہے وہ پاکستان کی, اس کے بعد ہی ہم نے دیکھا کہ پاکستان ایک مضبوط شراکت دار کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے. آپ کی ہی گفتگو کو میں آگے بڑھاتی ہوں. سابق سفارتکار جمیل احمد صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جمیل صاحب بہت شکریہ سما کو وقت دینے کے لیے. چونکہ آپ خود بھی سابق سفیر ہیں, سفارتکاری کے لینس سے بالخصوص اگر ہم دیکھیں ایک علاقائی بحران کو ایک زبردست سفارتکاری میں تبدیل کر دیا ہے. پاکستان کی جانب سے عالمی جریدہ بھی اسے انڈورس کر رہا ہے, کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ سفارتکاری ایک ارتقائی مراحل ہوتے ہیں, اس میں ایک ڈائنامزم ہوتی ہے, اور پاکستان کی جو فارن پالیسی اور فارن پالیسی کی اڑان جو بڑھی, اور خاص طور پر جو سب سے بڑا واقعہ دنیا نے دیکھا وہ تھی ہماری جو مڈبیر ہوئی بھارت کے ساتھ مارکہ حق کے حوالے سے. تو اس کے بعد اس کو جس انداز میں فارن پالیسی میں بدل کے, اور یہ بات ادھر سے ہی نہیں شروع ہوئی تھی بلکہ یہ جو جنگ شروع ہوئی تھی اس سے پہلے 26 اپریل کو جو پہلی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی, اس میٹنگ میں تقریباً 17 پوائنٹس پر ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ شائع کیا گیا تھا. وہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ تقریباً ایک روڈ میپ بن گیا فارن پالیسی کا, اور جب مارکہ حق میں ایک بہت بڑی اور ہمیں جو کامیابی ہوئی اس سے دنیا کی نظر میں ہماری ایک قدر و منزلت بڑھی, اور اس قدر و منزلت کو ڈپلومیسی میں ڈھال کے ہم نے پھر اس سے استفادہ اٹھایا, اور اس کو کنسسٹنسی میں ہم نے تبدیل کر دیا, کیونکہ ڈپلومیسی نام ہے کنٹینیوٹی اور کنسسٹنسی کا, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ڈپلومیٹ جیسا میگزین جس کی ریٹنگ 4.5 سے زیادہ ہے آؤٹ آف 5, تو اس کی ریٹنگ بھی بڑی اچھی ہے, اور اس میگزین کو پالیسی ساز دنیا میں پڑھتے ہیں. اس میگزین سے جو پالیسیز بنتی ہیں اس میں تقویت ملتی ہے دنیا میں. تو اس لحاظ سے اس میگزین کی اور پاکستان کی اس سے پہلے کئی جریدے اور میگزینوں میں یہ پذیرائی ہوئی ہے. اور وہ کیوں ہوئی ہے کہ پاکستان نے جو ایک ان ٹینڈم پیرلل ملٹری ڈپلومیسی اور ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کو ساتھ لے کے چلے ہیں. دراصل ملٹری ڈپلومیسی اگر علیحدہ ہو اور ٹریڈیشنل ڈپلومیسی اپنے طور پر کر رہی ہو تو پھر اس کے وہ فوائد حاصل ہوتے جو آج آپ دیکھ رہی ہیں.